بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں KNN کا کہ وہ مجھے ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں۔ تو میں آج ادھر آپ کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں چند باتیں کرنے کے لیے۔ تو جیسا کہ میرا تعلق ہے ایک سیاسی گھرانے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں پہ وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ اس چیز پر غور کریں کہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، جو محکمے ہیں، ان کو پروڈکٹیو بنائیں۔ جیسا کہ آزاد کشمیر میں جو لائف سٹاک کا ادارہ ہے، اس طرح جو دیگر ادارے ہیں، سیاحت کا ادارہ ہے، ایسے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فروٹفل بنائے۔ جیسا کہ ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے یہ سرکاری ادارے ہیں، یہ اگر پروڈکٹیو نہیں ہوں گے، اگر یہ ان کا فائدہ مند نہیں ہوں گے، تو ان کی جو ان پہ جو خرچہ ہو رہا ہے ریاست کا، جو ان کے ملازمین پہ خرچہ ہو رہا ہے، ان کو ایز یہ پرائیویٹ اگر کمپنیز چلائیں ان اداروں کو، تو یہ اس ریاست کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، اور اس کی اکانومی جو معیشت ہے اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے، اور ہر انسٹیٹیوٹ کو اور ہر خطے کو خود اپنی جو معیشت ہے، وہ اپنی پیداوار ہے، وہ بنانی چاہیے، تاکہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ اس کے بعد دیگر میں جب بھی میڈیا پہ آتا ہوں تو میں کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں، اس کے مطابق بھی یہ ایک جو کنفلکٹڈ اسٹیٹ ہے۔ تو ابھی جیسا کہ انڈیا کے وزیر دفاع نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے، تو انڈیا از دا بگیسٹ ٹیررسٹ اسٹیٹ آف دس ورلڈ۔ دی ٹیرر ایکٹیویٹیز آف انڈیا شوڈ بی چیک بائی آل دا نیشنز۔ آپ دیکھ لیں کہ کینیڈا میں وہ خالصتان کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے قتل کیا انڈیا کی گورنمنٹ کی ایما پہ، اور سارا کچھ وہاں پہ ہوا۔ اس کے بعد قطر میں ان کے جو 7 نیوی کے افسر ہیں انڈیا کے، وہ پکڑے گئے جاسوسی کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے۔ تو انڈیا جو ہے وہ انڈیا اٹ سیلف از اے ٹیرر پروڈیوسنگ فیکٹری، اور دی ورلڈ شوڈ پے اے ہیٹ ٹورڈز انڈیا، اور ان کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کو بھی دھمکی دی کہ ہم پاکستان کے اندر جا کے آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کرنا کہ آپ ابھینندن یا جو وہ کلبھوشن یادو ہے اس جیسے بندے بھیج دینا۔ پاکستان پورا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور ایسی آپ میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ انڈیا میں ابھی الیکشنز آ رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ ایک پاکستان کے اگینسٹ ایک ہائپ کریٹ کر کے آپ اپنا BJP جو ہے وہ ووٹ بینک بناتی ہے۔ تو ایسی جو باتیں ہیں وہ آپ اس سے گریز کریں۔ پاکستان جواب دینے کا بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد وزیر خارجہ نے ایک بات کی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہمیں دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وزیر خارجہ کو جو فارن آفس ہے اس کو پہلے اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے۔ انڈیا نے جو 2014 سے جو سارک کا پلیٹ فارم ہے وہ معطل کیا ہوا ہے، اور جو ریجنل اس کی جو بھی پالیسیز ہیں، انڈیا کی جو بھی ریجنل پالیسیز ہیں، اس کے تمام ہمسائے خائف ہیں۔ وہ سری لنکا ہو، وہ مالدیوز ہو، وہ پاکستان ہو، وہ نیپال ہو، انہوں نے وہ جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں، وہ ان کو انڈیا وہاں پہ اپنے مرضی کے اور مطلب وہ انفلوئنس کرتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن جو آپ کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جسے سارک کہتے ہیں، یہ انڈیا نے 2014 سے اس کے بعد اس کا کوئی سربراہی اجلاس ہی نہیں ہوا
یہ انڈیا کی ایما پہ ایک بند ہوا ہے، تو فارن آفس کو ہوم ورک کرنا چاہیے کہ ایسی جو چیزیں ان کو ری انیشیٹ کریں، جو ریجنل کوآپریشن کی ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سٹارٹ کریں. اور سب سے پہلے جو ٹریڈ ہے وہ جو کشمیر کے دونوں خطوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس سائڈ پہ اور انڈین کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے میں جو ٹریڈ ہے اس کو فی الفور کھولنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ آپس میں ٹریڈ کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کا بھی جو دوستی بس سروس تھی وہ جو 2003 سے جاری ہوئی تھی تو اس کو بھی دوبارہ جاری کیا جائے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو انڈیا ہے اٹ سیلف، انڈیا از اے ٹیرر پروڈیوسنگ فیکٹری ان دا ورلڈ، اور انڈیا کشمیریوں کی آواز کو کبھی بھی نہیں دبا سکتا. جو کشمیری لیڈرشپ وہاں پہ قید ہے، ہم عالمی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں. یاسین ملک صاحب ہیں، اس کے بعد شبیر شاہ صاحب ہیں، اور مسرت عالم صاحب اور دیگر جو کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے، انڈین حکومت کے زیر عتاب ہے، تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے. اور جو مزید جو سٹیپس ہیں، جیسا کہ انڈیا نے ایک آرٹیکل جو تھے وہ ریپیل کیے تھے، جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی وہ ختم کی تھی، وہ ابھی ان کے الیکشنز میں وہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ دوبارہ وہ ریوائیو کریں گے. لیکن کشمیر کا جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل حل ہے، وہ میں یہی سمجھتا ہوں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. کشمیر کے لوگوں کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا. اور بھارت کے جو فائنانس منسٹر ہیں، جو ڈیفنس منسٹر ہیں، جو دیگر اور منسٹر ہیں، وہ اپنے ووٹ بینک کے لیے ایک سنسنی پیدا نہ کریں. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے آپ بات چیت نہیں کر سکتے.